اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. میں نے پڑھا حیات اعلی حضرت نے ایک تقریر اعلی حضرت کی، اس میں اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ بوقت ولادت جو ہے وہ جبریل جو ہیں وہ سفید مرغ کی صورت میں تشریف لائے اور اپنے پر جو ہے وہ ماں بی بی آمنہ کے شکم پر پھیرتے اور کچھ کہتے کہ اب حضور تشریف لے آئیں، اب آ جائیں، جلوہ فرما ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے منظوم کر دیا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی یا حبیب اللہ. دیکھتے رہ گئے 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 دیکھتے رہ گئے. حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے. چہرہ والضحا دیکھتے رہ گئے چہرہ والضحا دیکھتے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. جب بندہ اپنی ذات سے بھی بے خبر ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بندہ ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ اپنا بھی ہوش نہیں، تو بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بڑا بزرگ جو ہے جا کر اس کو پکڑ کر یوں سینے سے لگا کر یوں بھینچتا ہے، اس کو بھینچتا تاکہ وہ نکلے اس کیفیت سے. جبریل آئے غار حرا میں، اقرا، آپ سے فرمایا اقرا، تو حضور فرمایا ما انا بقاری. تو جبریل نے، آپ کو پتا ہے نا، حضور کو سینے سے لگا کہ یوں بھینچا زور سے اور چھوڑا، کہا اقرا ما انا بقاری، پھر دبوچا اقرا ما انا بقاری، پھر دبوچا اقرا. اور جبریل کی طاقت کا پتہ عالم کیا؟ جبریل اپنے پر کا ہلکا سا حصہ اگر دنیا پہ یوں مارے نا، دنیا الٹ جائے. 600 پر میں سے ایک ہلکا سا حصہ اگر دنیا کو یوں کرے نا، دنیا الٹ جائے. یہ جبریل کی طاقت. سورہ نجم میں کون شدید القوہ، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. جبریل کی طاقت، اور وہی جبریل حضور کو بھینچ رہے ہیں، اور حضور ما انا بقاری.
پھر حکم آج لیل یوں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جب رب کا نام سنا تو پھر حضور نے حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے۔ غزالی زمان، یہ غزالی زمان کا لکھا ہوا کلام ہے۔ غزالی زمان احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شان بیان کرتے ہوئے یوں بھی کہا گیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں حضور ان کو یوں بغل میں لے کے چلتے۔ غزالی زمان یہ علماء کا کلام ہے، بڑا کلام بڑا کمال کا ہے۔ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غارِ حرا، ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، غالباً حبیب یمنی کا واقعہ ہے، دو تھے، ایک حبیب، غالباً یہ حبیب یمنی کا واقعہ ہے۔ غالباً وہ مکہ مکرمہ آئے تھے تو یہ سارے ابو لہب سب مل گئے، کہا کہ یہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور یہ معاذ اللہ جادو دکھاتے ہیں، یہ حضور کے معجزات کو کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ جادو کہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرتے، جادو کا جادو ہے وہ آسمان پہ نہیں چلتا، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو کہا ٹھیک ہے یہ بات کرتے ہیں، گئے حضور کے پاس، کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آقا نے فرمایا کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ بولا ہاں لے آئیں گے۔ تو ابو جہل بولا نہ بول کر دیں گے، وہ نہ بول کر دیں گے، یعنی اس کو پتا تھا لیکن ماننا نہیں، پتا تھا لیکن نصیب میں ایمان ہے ہی نہیں، مہر لگی ہوئی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے مقدر میں تھا ہی نہ، ایمان ہی نہ تھا۔ وہ نہ کیا کر دیں گے؟ بولا کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ بولا ہاں اگر آپ چاند ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر کیا تھا؟ پھر یہ تھا کہ چاند جو نا، چاند میں آپ کو عشق میں بات کر رہا ہوں، عشق کی، جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا تو چاند بھی اسٹینڈ بائی ہو گیا، اور چاند کہنے لگا میری خوش قسمتی اب حضور کی اٹھی، اب اٹھی انگلی، چاند کے میرا نصیب مجھ پر انگلی اٹھے گی، اور چاند بھی اسٹینڈ بائی، پر حضور آپ کہیں نا، بس آپ سے اشارہ کرنا بس۔ اور ہوا یوں کہ محبوب نے انگلی اٹھائی، دیکھا کہ جب چاند نظر آئے تو یوں انگلی سے اشارہ نہ کیا جائے، یہ لکھی ہوئی بات، انگلی سے یوں اشارہ کرنا مکروہ لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ مکروہ۔ اس کی کئی وجوہات ہوں گی لیکن میری سمجھ میں تو یہی آتی ہے کہ ہمارے فقہا بھی بڑے عاشق تھے، وہ فقہا جانتے تھے کہ یوں تو حضور نے کیا ہے، اب کوئی یوں نہ کرے، یہ بس حضور نے کیا، تب کوئی یوں نہ کرے، یوں کرے، ایسے کیسے کرے؟ چاند چاند یوں نہ کرے کیونکہ یوں حضور نے کیا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں وہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، یہ حضور کا کھلونا ہے، اس کو یوں نہ کرو، اس کو یوں کرو۔ ہمارے فقہا بھی بڑے ہوشیار ہیں، اور میرے آقا نے جب چاند کی طرف انگلی اٹھائی تو چاند نے بھی لبیک یا رسول اللہ، اور چاند ایک بات سنو میرے بھائی بھائیو، یہ داغ عشق سنا ہے آپ نے؟ داغ عشق، جس سے عشق کیا جائے نا تو اس کا داغ ملتا ہے، کہ نشانی ملتی ہے، اور جس کو مل جاتا ہے نا وہ سنبھال کے رکھتا ہے، مٹاتا نہیں۔ اب چاند کو ملا داغ عشق،
تو چاند نے اب تک سنبھال کر رکھا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر. ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغ جگر مٹائے کیوں. جسے مل جاتا ہے عشق کا داغ دل تو لے کے جانا ہے ساتھ میں عشق کا داغ. تو اعلیٰ یہ ہمارے سید غزالی زمان کا لکھا ہوا کلام ہے. بظاہر تو بڑے آسان سے لگتے ہیں لیکن بڑا گہرا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ عرش پر. ارے یار ایک لفظ پہ کیا بات کروں. عرش پر میں کہاں ہوں ابھی سمجھانے کے لیے. اسٹیج پر، اسٹیج میں تو نہیں. وہ پے میں اور میں فرق ہے کہ نہیں. کہاں بیٹھے ہیں حضرت؟ کرسی پر. تو کرسی کہاں ہے؟ ان کے نیچے. تو حضور عرش پر. اعلیٰ حضرت فتاوی رضا شریف میں لکھتے ہوئے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضور کے قدم عرش پر پہنچے. اس سے آگے روح اقدس ترقی فرماتی ہوئی ورا الورا. تو کوئی اب یہ نہ سمجھے کہ حضور کے معراج میں کوئی نقص رہ گیا، بلکہ کہتے ہیں بات سنو، بات یہ ہے کہ یہ تو تھی حضور کے قدموں کی معراج. یہ حضور کے قدموں کی معراج. عرش جو ہے وہ افضل ہے، وہ ہے عرش، اور حضور کے قدم عرش پر ہے. عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے تھے. روح الامین کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. امامہ پہننا حضور کی سنت ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضور نے کبھی امامہ اتارا ہی نہیں. آپ جب غسل فرماتے آپ امامہ شریف اتارتے. آپ جب زلفوں پر مہربانی فرماتے تو بھی آپ امامہ شریف اتار دیتے. تو جب حضور کی زلفیں حضور کے چہرے پر آ جاتے، اور میرے محبوب کی جو زلفیں تھی نا، وہ زلف دتا. کیا ہے؟ زلف دتا. زلف دتا اس زلف کو کہتے ہیں جو سیدھی اور خمدار ہو. یعنی کہ حضور کی زلفیں بالکل حبشیوں کی طرح نہیں تھی، اور نہ بالکل دھاگے کی طرح سیدھی، بلکہ کیسی تھی؟ سیدھی خمدار. سیدھی خمدار. تو جس زلف میں خم ہو اسے کہتے ہیں زلف دتا. اب تصور کرو، اللہ کرے ہو جائے کہ جب حضور کی زلفیں والضحا والے چہرے پر آ جاتی. دیکھیں میرے پیارے بھائیو، اجتماع ضدین محال ہے. یا دن ہے یا رات ہے، یا رات ہے یا دن ہے، دونوں مل تو سکتے نہیں. بھئی دن ہوگا، اس وقت کیا رات ہے نا، دن تو نہیں ہے نا، کیونکہ دونوں کی ضد ہے. دن رات کی ضد ہے، رات دن کی ضد ہے.
اور دونوں ضدوں کا اجتماع ہو جانا یہ محال ہے. دو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، لیکن ایک جگہ ایسی اگر ساتھ دیکھنا ہے اور دن اور رات کو ایک ساتھ دیکھنا ہے تو ایک ہی نظارہ ہے. غزالی زماں کہتے ہیں روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر، روئے روشن پہ زلف سیاہ دیکھ کر ہم ضحیٰ اور سجا دیکھتے رہ گئے، ہم ضحیٰ اور سجا دیکھتے رہ گئے، ہم ضحیٰ اور سجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ وضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے. اور کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے. گل ساری کرم دی ہے، خدا دی قسم اور رب کائنات دی قسم، گل ساری کرم دی ہے تے توجہ دی ہے تے انہاں دی نظراں دی ہے، اور کوئی گل ہی نہیں. کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، اور جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے. ہاں تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر نہ خدائے من، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے نہ خدائے من، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا
انہی احادیث کا نچوڑ ہے یہ شعر جو پڑھنے والا ہوں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, الحمدللہ پڑھی ہوئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. پورا اعلی حضرت کا رسالہ پڑھا ہوا شفاعت کے متعلق جو اعلی حضرت نے رسالہ لکھا ہے الحمدللہ میں نے پورا پڑھا. اس میں جو شفاعت کی حدیث ہیں, ایسی حدیث اگر آپ پڑھو تو آپ جھوم اٹھو گے. ان ساری احادیث کا نچوڑ میرے حضور دادا مرشد مفتی اعظم ہند علیہ رحمٰن نے لکھا کہ گناہ کتنے گی اور کیسے گی. پھر کہتا ہوں گناہ کتنے گی اور کیسے گی ہے پر رحمت عالم. آپ نے شعر سنا ہوگا, بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت. فلک کے ٹینوں کی کیا حقیقت, یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ سارے سمندر پہ جائیں, کراچی میں سمندر ہے نا, سمندر پہ ہم لوگ لکیریں کھینچتے ہیں زمین پر ریگ مٹی میں, اور جو چاہے لکھتے ہیں. پھر ایک آتی ہے موج, بڑے تیز کے ساتھ آتی ہے, جب آگے جاتی ہے نا تو جو لکھا ہوتا ہے نا سب مٹا دیتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ بڑا یہ لہرا کے باہر ہے کہ دھل گیا نام رہ کے کثرت. میرے محبوب کے کرم کا دریا ایسا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر ہے کہ جب اس کی لہریں چلے گی نا تو سب کچھ دھو دے گی. اب سنو, گناہ کتنے گی اور کیسے گی ہے. کتنے اور کیسے, میں آپ کو ایک حدیث سنائی دوں, لیکن یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے بتائیں؟ یہ بندہ نڈر نہ ہو جائے بلکہ اور اس کو شرم آ جائے. یہ حضور کی کرم نوازی ہے. غلام کا کام یہ ہے کہ ہم اور ان کا نام لیں اور ان پر جان قربان کریں. ایسے آقا ہیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے قصیدے کی شرح فرماتے ہوئے خود ہی فرمائی, فارسی قصیدہ ہے, اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر تریاق پاس ہو اس کے باوجود کوئی تلوار پہ پاؤں نہیں مارتا, تریاق پاس ہو اس کے باوجود کوئی اژدہے کے منہ میں سر نہیں دیتا. میں پتا ہے میرے پاس اس کا علاج ہے, اس کے باوجود کیا وہ کوئی پاؤں مارے گا تلوار پہ؟ مارو نہیں مارتا. تو ہمارے پاس علاج ہے, لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کو پاؤں مارے. حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جن کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا. ایک صحابی نے عرض کی, حضور اگرچہ چور ہو اگرچہ زانی ہو. تعجب ہوا صحابی کو, عرض کی حضور اگرچہ چور ہو اگرچہ زانی ہو. دریا رحمت جوش میں آیا, کہا اگرچہ چور ہو اگرچہ زانی. یہ کریم آقا ہیں, یہ صرف اچھوں کو ہو بھی دیتے ہیں. نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے, ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ. اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. لیکن آقا کیسے ہیں سبحان اللہ. گناہ کتنے گی اور کیسے گی گئے پر رحمت عالم. شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. فرمان اس لیے سنایا گیا سبحان اللہ کہ اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو کہ ایسی غلطیاں کر چکا ہو, چوریاں اور اس طرح کے جرم میں ملوث ہو چکا ہو اور وہ مایوس ہو گیا ہو کہ اب میرا کیا ہوگا, تو ان لوگوں کے لیے کہ ابھی مایوس نہ ہو, توبہ کر لو توبہ. گناہ کتنے گئے اور کیسے گی گئے پر رحمت عالم. شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. شفاعت آپ تو بیڑا پار ہو جائے. تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا. تمہارے
حکم کا وعدہ ہوا سورج پھرے الٹا جو تم چاہو کہ شب دن ہو جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے جو تم چاہو کہ شب دن ہو سرکار ہو جائے. حضرت ذوالقرنین کے لیے سورج رکا تھا. سورج رکا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا کہ ڈوب کے نکلا ہو. لیکن یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جن کے لیے ڈوبا ہوا سورج نکالا گیا. اور جب سورج ڈوب جاتا ہے نا، روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے، روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے، لیکن جب حضور نے نکالا تو سورج بھی جناب فکر میں آ گیا کہ کیا ہو گیا مجھ سے، ہو گیا غلطی کیا ہو گیا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. اور سورج جو ہے نا وہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، نکلتا ہے ڈوبتا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کریم نے نکالا نا تو یہ نکالنا ایسا ہے کہ اب یہ ڈوبے گا تب، علی نماز پڑھ لیں گے جب. یہ بات سمجھو نا بھائی حضور نے نکالا ہے تو پھر بات الگ ہے نا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حق. اچھا سورج جب نکلا نا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. سورج بھی کانپتے ہوئے نکلا کہ غلطی کیا ہوئی ہے. ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو، جب چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، ایک ادھر ایک ادھر، ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو اور مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. ہمارا نبی مالک و مختار ہے، مختار کل نبی ہیں ہمارے، مختار کل نبی ہیں ہمارے. سنو، تمہارے حکم کا وعدہ ہوا سورج پھرے الٹا جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو. رات کا وقت تو صحابی تھے، اندھیرا ہو گیا تھا تو حضور نے ایک لکڑی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو لکڑی روشن ہو گئی. اور وہ صحابی دونوں چلتے 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 روشنی میں جب ایک جگہ پہنچے تو ایک کا گھر ادھر، ایک کا گھر ادھر. اب کیا کریں؟ تو وہ صحابی تھے نا، وہابی تھوڑی تھے. ان کا عقیدہ دیکھو، صحابی نے اس لکڑی سے اپنی لکڑی لگائی تو وہ بھی روشن ہو گئی. یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. جب لکڑی کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی نور ہو جائے. تمہارے اچھا ایک جنگ ہو رہی ہے، جنگ احد کے اندر ایک صحابی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی اور آقا کی حضور تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نے لکڑی دے دی. اور لکڑی تھی تو لکڑی تلوار بن گئی. وہ تھی لکڑی لیکن تلوار بن گئی. کام تلوار کا کر رہی تھی لکڑی لیکن کام تلوار کا کر رہی ہے. تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو جو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے جو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو جائے. اس کلام کی ردیف ہے اور کلام کے اندر ردیف نہیں بدلتی، قافیہ بدلتا. سرکار ہو جائے، دلدار ہو جائے، اکبار ہو جائے، سردار اکبار دلدار، یہ ہے قافیہ. کیا ہے؟ قافی کی جمع ہے قوافی، مضمون کی جمع ہے مضامی.
کسی نے کہا ہوگا حضور مفتی اعظم حضور یہ بھی تو قافیہ ہے نا، اس پہ بھی لکھے نا، حضور یہ بھی قافیہ ہے اس پہ بھی لکھے نا. تو حضور مفتی اعظم ان کو ہم جیسے نعت خوانوں کا خیال آ گیا. ہم جیسے نعت خوانوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ مجھے کہنے والوں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، سنو. قوافی اور مضامین اچھے اچھے ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا. شکرن یا مفتی اعظم، شکرن، یہ آپ کی مہربانی ہے. کم از کم میرے جیسے نعت خواں کا رعایت کیا آپ نے، کم از کم میرے جیسے نعت خواں کی رعایت کی آپ نے کہ یہ بندہ فقیر جب پڑھنے پہ آتا تو برا برا کلام بھی پڑھ لیتا. الحمدللہ. تو میرے جیسے نعت خواں کی آپ نے رعایت کی. مرشد جو ٹھہرے میرے کرم فرمائے مجھ پہ. مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا مار ہو جائے. اس شعر میں نقطے اتنے ہیں کہ اگر اس نقطے پہ گفتگو کر دینا مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، تو اس پہ کئی ہمارے اچھے اچھے مضمون نکل سکتے ہیں. کچھ معلومات نکل سکتی ہے، کچھ دین کی افادیت بتائی جا سکتی ہے کہ ہمارا دین کس قدر آسانی چاہتا ہے. دین کے اندر جبر بھی نہیں. دین جو دور ہے نا وہ کہتے ہیں مشکل ہے، جو دور ہے نا وہ کہتے ہیں، جو اندر ہے نا وہ کہتے ہیں اتنا آسان، اتنا آسان دین کوئی نہیں ہے. یہ رکھنے کی بات، دین ہمارا دین بڑا ہی آسان دین ہے. حضور کے صدقے میں پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. آپ جہاں چاہو پڑھ لو. پہلے کی امتوں میں ایسا نہیں تھا، جگہ محسوس ہوتی تھی بس وہی پڑھو. پہلے کی امتوں میں کپڑا ناپاک ہو گیا تو پاک نہیں ہوتا تھا، وہی کاٹ دو، جتنا ناپاک ہو کاٹ دو. پہلے یہ تھا. ہمارے یہاں ایسا نہیں. دین میں اتنی آسانیاں ہمارے حضور نے دی ہیں، سبحان اللہ. کیونکہ حضور تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو سراپا رحمت ہیں، سراپا رحمت. آپ دین اسلام کی مطالعہ کر کے دیکھیں، قسم سے ایسا آسان دین آپ کو ملے گا ہی نہیں. اتنا آسان اور اتنا پیارا اور اتنا ستھرا. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اسلام ہی ہے. الحمدللہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور ہم اسلامی ہیں. یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا، بہت بڑا کرم. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بڑی رات ہے. آمد کے حوالے سے کلام تھوڑے سے پڑھوں گا، پھر صبح صادق کی محفل بھی کرنی ہے انشاءاللہ. ایک محفل کر کے آیا ہوں تو ابھی ایک کرنی بھی ہے انشاءاللہ. تو آمد کے حوالے سے چند کلام پیش کروں گا. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بچپن میں یہ ہمارے طالب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت پرانے دوست ہیں میرے. یہ بادائی مسجد بھی جانتے ہیں کہ ہمارے 12 ربیع الاول کو صبح صبح موئے شریف کی زیارت کرائی جاتی ہے لائن لگا کر. تو اس وقت اعلیٰ حضرت کا کلام جو یہ بڑا بھٹکتا تھا، کوئی نعت خواں کی آواز نہیں. تو میں آج چند اشعار اسی طرز میں پڑھتا ہوں اور اس طرز کے اندر پڑھنے کا لطف یہ لگتا ہے. صبح طبع میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طبع میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے
سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، توڑا اشرفیوں کی تھیلی، دولت من مانگی مرادیں جو چاہے توڑا، یہ توڑا کا معنی ہے، ایک توڑا کے معنی ہے کمی ہونا، گھٹنا، یہ دونوں توڑا استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے۔ پہلے میں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کار، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ دنیا تجھے کچھ بھی کہے نا، بڑے سے بڑا لقب دے دے تجھے، لیکن خبردار جب تو ادھر جانا بڑی سرکار تو پھر یہی کہنا کہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، والآخرۃ خیر لک من الاولی، نور دل دونا تیرا، تو دے ڈال صدقہ نور کا، بولو نور دل دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، بولو نور دل دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا۔ امامہ باندھتے نا، امامہ یوں ایسے کرتے ہیں، ایسے ایسے سر ایسے، جب حضور کا امامہ ایسے کرتا تو یہ کیا کر رہا تھا؟ سنو، پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امامہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امامہ نور کا، پشت پر ڈھل کا سر انور سے شملہ نور کا، حضور کا مبارک شملہ ہے امامے کا، جب حضور کی پشت پر ڈھلتا تو کیسا لگتا، اور لگتا کیسا، اور دیکھتا کون، اور جاتا کہاں دیکھنے کے لیے، اور دیکھتا تو لگتا کیسا، آہا پوچھو اعلیٰ حضرت، پشت پر ڈھل کا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور
اور ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا. مسلمانوں میں جتنی جنتیں تقسیم ہوگی نا، جتنی، اس ساری جنتوں کو اگر اکٹھی کر لی جائے نا، ملا دی جائے، جمع کر دی جائے، تو سب مل کے کتنی بنتی ہے پتہ ہے؟ وہ پیارے مصطفیٰ کریم کے جنتی محل کا ایک کمرہ ہے. اور وہ سدرہ جو جبریل کا ٹھکانہ ہے، پھر وہ کتنا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کے محل میں جو بادشاہ کا کمرہ ہوتا ہے نا، اس کے یہاں پائیں باغ بھی ہوتا ہے. تو پائیں باغ میں بادشاہ چہل قدمی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں پائیں باغ. کیا کہتے ہیں؟ جس میں بادشاہ چہل قدمی کرتا ہے. اب سنو، امام کہتے ہیں کہ ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا. تو سدرہ وہ سدرہ پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا. سدرہ پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا. اور جو پڑھے لکھے ہیں نا، عربی پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے منطق پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے، ان کے لیے ذرے مہر قدس تک تیرے تبسط سے گئے. ذرے مہر قدس تک تیرے تبسط سے گئے. حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا. حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا. اور پھر چلے فقہ کی اصطلاح بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا. یہ اہل علم بھی سمجھتے ہیں انبیاء اجزا تو بالکل ہے جملہ نور کا. اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. سورج کو بھی نور کہہ دیتے ہیں، چاند کو بھی نور کہہ دیتے ہیں. یہ لائٹیں لگی ہوئی یہ بھی نور ہے. جو چیز روشن ہو، روشن کر دے، وہ نور کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نور. یہ سارے معنی مجازی ہیں. یہ سارے معنی مجازی. حقیقی معنی کیا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا. وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا. یوں مجازن چاہے جس کو کہتے کلمہ نور کا. یوں مجازن چاہے جس کو کہتے کلمہ نور کا. قرآن مجید میں جو آیت آئی نا، کتاب نور و کتاب مبین والی، قد جاءکم نور و کتاب مبین، یہ اتنی دلچسپ انداز میں آئی ہے نا. طرفہ، بڑے طرفہ انداز میں، بڑے دلچسپ انداز میں. سمجھنے والا سمجھ گیا اور نہ سمجھنے والا کچھ نہ سمجھا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ کتاب کن میں آیا طرفہ آیا
کا غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا، سمجھ گیا؟ دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، مرا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا، مرا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا۔ ایسے سے شعر ہیں اس کے میں کیا کیا پڑھوں کیا کیا چھوڑوں۔ میرے حضور کی مبارک نگاہیں ہیں تو زمین پر، لیکن نگاہ جب اٹھے نا تو پتہ نہیں کیا کیا ہو، کہاں کہاں تک دیکھ لیں۔ دیکھیں حضور سے کچھ دور کہاں ہے، میرے محبوب کی نگاہوں کا عالم کیا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا۔ اچھا کبھی ہرن کو دیکھا بھاگتے ہوئے؟ اقبال کہتا ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوہ رحم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اگر ہرن کی پھرتی دیکھنی ہے تو صحرا میں دیکھ، وہ جب بھاگتا ہے نا تو نظر ٹکتی نہیں، ایسا بھاگتا ہے کہ نظر ٹکتی نہیں۔ اعلیٰ تک کہتے ہیں سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال، سرمگی آنکھیں، حضور کی مبارک آنکھوں میں ایسی سرخی تھی قدرتی، سرخ دوڑے سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی ہے مجھے چمکے لاتدان، کالی اکھتے زلف اکھ مستانی ہے مخمور رقین مد، سرمگی آنکھیں، ہم تو سرما لگا لیتے ہیں نا، محبوب کو تو قدرتی تھی، سرخ دوڑے، سرمگی آنکھیں حریم حق کہ وہ مشکی غزال ہے فضائے لامکان تک جن کا رمنا نور کا، ہے فضائے لامکان تک جن کا رمنا نور کا، ہے فضائے لامکان تک جن کا رمنا نور کا، سرمگی آنکھیں کہ وہ مشکی غزال ہے فضائے لامکان تک جن کا رمنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، لیں گے غم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر غم کو رضا، دم میں جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو، گج بج کے بولو گج بج کے بولو، شرمانا چھوڑو، اگر نہ آج جھومو گے اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے
گے تو کب جھومو گے دیوانوں میں چل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھ نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ہم تو جھومتے ہیں جھومیں گے انشاءاللہ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ کون کون جھوم رہا تھا جب حضور کی آمد ہوئی تو کون کون جھوم رہا تھا نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا وہ کچھ تو نہیں کہتے ہم بھی تو یہ کہتے نا منہ میرا اور وہ کیا کہتے ہیں جو نماز پڑھتا جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ نیت میں کیا کہتا ہے منہ میرا کعبے کی طرف کیا کہتا ہے اب ذرا یہ تو دیکھو کعبہ کر کیا رہا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی تو کعبہ کیا کر رہا تھا اب مزہ آئے گا نا منہ میرا کعبے کی طرف کہنے میں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بات مزہ تو اب آئے گا نا کعبے کی طرف منہ او کعبہ کر کیا رہا تھا حضور کی آمد پر کعبہ کچھ کہہ رہا تھا ہاں کچھ کہہ رہا تھا آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا بچی کرنا آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ کعبہ بھی میلادی ہے سنیو سڑا تک کعبہ بھی میلادی ہے ہم تو اس کعبے کو منہ کرتے ہیں کہ جو حضور کی آمد پر جھوم رہا تھا جھوم کر کہتا تھا الصلاۃ والسلام نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھ کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نماز تو روز پڑھتے ہیں نا 5 وقت کی الحمدللہ کبھی یہ بھی نیت کرتے وقت یاد کرنا کہ یہ وہی تو کعبہ ہے جو حضور کی آمد پر جھوم رہا تھا ایسے نماز میں ضرور آئے گا نا انشاءاللہ نماز کی معراج مل جائے گی انشاءاللہ ہاں میں ان سے بھی کہتا ہوں جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد حضور کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے کسی کو چیز دینے کی دو صورتیں ایک تو ایسے دے دی آریت تھوڑی دیر کے لیے پھر جب چاہ واپس لے لیا ایک ہوتا ہے ہبا کرنا کیا کرنا ہبا کرنا اور ہبا جب ہو جائے نا کچھ ہبا تو اس کی بھی آگے کچھ صورتیں ہیں کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہبا مقابل واپسی بھی ہوتا ہے وہ الگ بحث ہے لیکن یہاں وہ صورت نہیں ہے یہاں جب اللہ دینا پھر محبوب کو تو اللہ واپس نہیں لیتا ویسے بھی کوئی تحفہ دے کر واپس دے دینا یا واپس لے لے اس کو بڑی مذمت آئی ہے اس نے ایسی بیان کی ہے ایک ہی چیز میں یہاں پہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہنا تحفہ دے کر واپس لے لینا یہ پسند ہی نہیں اور جب اللہ دے اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضور پیدا ہوتے ہی رب سے مانگ رہے ہیں رب بھی حبلی سمجھے ہی نہیں آپ او سمجھے ہی نہیں ربی حبلی کیا امتی
کیا فرمایا حضور نے؟ اللہ میری امت مجھے دے دے، مجھے ہبا کر دے۔ اللہ نے فرمایا دی۔ تو ہم تو ہبا ہو چکے، حضور نے ہمیں خرید، ہم حضور کے ہیں، ہمارا اپنے آپ پر اختیاری نہیں، حضور نے پیدا ہوتے ہی لے لیا، اللہ نے کر دیا ہبا، جا امت تیری۔ ہم تو حضور آپ کے ہیں، ہم کس کے؟ ربی قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ آپ نام سنتے ہیں، ہم لوگ نام سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں۔ قسم سے اگر سننا شروع کر دینا پھر مزہ آئے گا نعت خوانی کا۔ ہم صرف سنتے ہیں اور یوں ہی گھومتے ہیں۔ اور سنو، دل سے سنو، ربی حبلی امتی، اللہ نے فرمایا عطا کیا دیا۔ تو ہم کو تو حضور نے پیدا ہوتے ہی، تو حضور آتے ہی، حضور کے آتے ہی ہم حضور کے ہو گئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میرے کو کیسا نور۔ کہنا ہم سنتے نہیں ہیں، ہم صرف اپنے ظاہری معاملات کو یہاں رکھتے ہیں، دل و جان سے آتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ سنو، میں جب شعر کہہ رہا ہوں اس کے اندر کیا بات ہے کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے، کیا بات ہے اس میں کیا خاص بات ہے؟ میرے پیارے بھائیو سنو، قبر میں بندہ جائے گا نا تو جلوہ پہلے، سوال بعد میں۔ جلوہ پہلے، سوال بعد میں۔ پہلے سوال پہ جلوہ نہیں، جلوہ پہلے دکھایا جائے، جلوہ دکھا کر پھر سوال ہوگا، ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، یہی ہے نا، یہی ہے نا، جلوہ پہلے نا، سوال بعد میں۔ اگر ہے تو بتا کچھ، صحیح فرما رہا ہوں؟ جلوہ، سوال اور لطف تو تب ملے نا کہ یہاں جلوہ دکھائیں، اور ہم تو اتنا موقع بھی نہ دے نکیرین کو کہ نکیرین پوچھے ماں کنتا تقول، بس یہاں جلوہ دکھایا اور ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مکہ سنتے ہیں، مکہ اور کچھ تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ جو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو پتا ہوگا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جو مرا تھا نا، جب مرا تھا تو ڈاکٹروں کو سرٹیفکیٹ دینی پڑی تھی کہ میت کا منہ نہ دیکھا جائے، اور بچے تو بالکل بھی نہ دیکھے، اس لائق ہی نہیں تھا کہ دیکھا جائے۔ یعنی ڈاکٹر نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دی تھی، بند کر کے آیا تھا بالکل دبئی سے، بالکل ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ، منہ نہ دیکھنا میت کا، بس ایسے ہی بدہنا دو۔ کسی سنی کا سنا کبھی آپ نے؟ ارے ہمارے بزرگ جاتے تو ایسے شان سے جاتے ہیں کہ ان کے آگے آگے پڑھنے والے پڑھتے ہیں، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں۔ الحمدللہ ہمارے کسی بھی بزرگ کے لیے ڈاکٹروں نے یہ سرٹیفکیٹ نہیں دی ہیں؟ اور ایسا واقعات بھی ہوئے نا کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، کسی وجہ سے قبر شک ہوتی، نکالتے تو وہی تازہ ابھی ابھی۔ ہاں
میں وہ سنی وہ جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی وہ جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، نور والا آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک اور کلام آمد کے حوالے سے میں سوچ رہا ہوں کون سا پڑھوں، پڑھے اتنے نا الحمدللہ، تو اس میں مجھے کبھی کبھی دقت ہوتی ہے کہ میں کون سا چوائس کروں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میرے کلام مجھے یاد نہیں رہتے، مجھے دیکھ کے پڑھنے پڑتے ہیں، زندگی مسکرائی وغیرہ یہ مجھے یاد ہی نہیں رہتے، کلام مجھے اعلیٰ کے یاد رہتے ہیں، بس حضور مفتی اعظم کے یاد رہتے ہیں، مولانا حسن، مجھے اپنے کلام یاد ہی نہیں رہتے۔ چلے ہمارے حارث بھائی کہتے ہیں کہ نور سے اپنے سرور عالم۔ اچھا ایک بہت پہلے کی بات ہے، یہ شعر میں نے لکھا ہے، یہ شعر جو نا وہ میں نے لکھا ہے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے تیاری کرتے کرتے ڈبل ورک کوئی نعت بناتے ہیں، کوئی نعت پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی پڑھتے پڑھتے میں نے یوں گنگنانا شروع کیا کہ نور سے اپنے محمد شاہ عبداللہ بخاری کی مزار کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، وہیں پہ ان کے چوکھٹ میں بیٹھا ہوتا تھا رات بھر، ادھر سے ہی بیٹھے بیٹھے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگا دیا، دنیا جگمگا دیا، دنیا جگمگا دیا، غم کے مارو غم کے مار دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگا دیا، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور نگاہ انبیاء، سبحان اللہ، نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے، نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے، شان و نشان کبریا، شان و نشان کبریا، شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے، نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے ہے، دنیا جگمگانے آئے، عشقوں سے بھر کر جھولیاں اب آنکھیں بچھا دو راہ میں، یہ عاشقوں کا کام ہے بھائی، یہ عاشقوں کا کام ہے۔ چلو ہم تو ذکر کرتے ہیں نا ان عاشقوں کا، اللہ کرے کبھی ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہم بھی عاشق بن ہی جائیں۔ یہ عاشق بننا کوئی آسان تو ہے نہیں، قسم سے پڑھو پڑھو کتابیں پڑھو تو سمجھ پڑے گی کہ عاشق ہوتا کون۔ ہم تو صرف نام کے صرف نام کے عشق کے عین تک نہیں پہنچے، یہ عاشقوں کا کام ہے۔ کی
जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। निखरा हुआ है रूह गुल, निखरा हुआ है रूह गुल, निखरा हुआ है रूह गुल, है निखरा हुआ है रूह गुल, और फैली हुई है बूह गुल, निखरा हुआ है रूह गुल, निखरा हुआ है, निखरा हुआ है, निखरा हुआ है, निखरा हुआ है रूह गुल, फैली हुई है बूह गुल, और बन के बागारे जाफिज़ा, 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 मेरे हुज़ूर आ गए नूर से अपने, नूर से अपने सरवर, नूर से अपने सरवर, दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। गम के मारो गम के मारो दुखियारों को, गम के मारो गम के मारो गम के मारो दुखियारों को, सीने से लगाने आए। जिंदगी फिर मुस्कुराए, मिसरा निकला हुजूर के आने से पहले, हुजूर के आने से पहले क्या हालत थी अरब में। जिंदगी तो सिसकियां ले रही थी, हर तरफ कुफ्र की अंधेरियां, जिहालत का दौर गोरा, बच्चियां पैदा होती तो जिंदा दरगोर, शराब, जुआ, लूट मार, कत्लो गारत गरी, कौन सी ऐसी बुराई थी जो इनमें नहीं थी। अरब मशहूर है, लेकिन जैसे ही मेरे आका तशरीफ लाए तो हुजूर को देखा और जिंदगी फिर मुस्कुराई, जिंदगी फिर मुस्कुराई, जिंदगी फिर मुस्कुराई, जिंदगी फिर मुस्कुराई। नूर वाला गया, नूर वाला, नूर वाला गया, नूर वाला, नूर वाला गया, नूर वाला गया। आमद शाह अरब के मरहबा, आमद 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 सरकार के सारे झूम के बोलो, आमद सरकार के सारे झूम के बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो। जिंदगी फिर मुस्कुराई, जिंदगी फिर मुस्कुराई। नूर
ظلمتوں نے مات کھائی نور والا آ گیا نور والا آ گیا نور والا آ گیا آمد سرکار ہے سارے جھوم کے بولو ہاں آمد سرکار ہے سارے جھوم کے بولو آمنہ بی بی کے گھر میں نور کی برسات ہے آمنہ بی بی کے گھر میں نور کی برسات ہے ساعت میلاد آئی ساعت میلاد آئی نور والا آ گیا نور والا نور والا آ گیا نور والا نور والا آ گیا آمد شاہ آمد سرکار سارے جھوم کے بولو آمد سرکار سارے جھوم کے بولو سدرا والے کی قیادت میں سلامی کے لیے سدرا والے کی قیادت میں سلامی کے لیے قدسیوں کی فوج آئی قدسیوں کی فوج کے نور والا آ گیا نور والا نور والا آ گیا نور والا آ گیا نور والا آ گیا آمد سرکار سارے جھوم کے بولے مرحبا آمد سرکار سارے جھوم کے بولو مرحبا گر گئے بت سر کے بل اور قصر کسرا کانپ اٹھا گر گئے بت سر کے بل اور قصر کسرا کانپ اٹھا ارے شامت شیطان آئی شامت شیطان نور والا آ گیا نور والا نور والا آ گیا نور والا نور والا آ گیا نور والا آ گیا آمد سرکار سارے جھوم کے بولو آمد سرکار سارے جھوم کے بولو اب بتوں سے پاک کرنے والا مجھ کو آ گیا اب بتوں سے پاک کرنے والا مجھ کو آ گیا نعت کعبے نے سنائی نعت کعبے نے سنائی نور والا آ گیا نور والا نور والا نور والا نور والا آ گیا نور والا آ گیا آمد شاہ آمد سرکار سارے جھوم کے بولو آمد سرکار سارے جھوم کے بولو پرچموں سے قمقموں سے گھر مغل سج گئے پرچموں سے قمقموں سے گھر مغل سج گئے عاشقوں کی عید آئی عاشقوں کی عید آئی نور والا آ گیا نور والا نور والا نور والا آ گیا نور والا نور والا آ گیا نور والا آ گیا آمد شاہ عرب ہے جھوم کے بولو ہاں آمد شاہ عرب ہے جھوم کے بولو آمد شاہ عرب ہے جھوم کے بولو مرحبا جان جانا
تاکہ سارے کلام ہو جائے. ابھی انشاءاللہ ہم نے صبح صادق میں پڑھنا ہے. انشاءاللہ صبح 12 انشاءاللہ منائیں گے اور آپ ضرور آئیے گا. اس میں یہاں سے پھر وہیں جانا ہے انشاءاللہ. آج پوری رات حضور کے ذکر میں ہوتا ہے، بس جشن منانا ہے انشاءاللہ. میں کیا کروں، میں کیا بتاؤں یار کہ یہ ایسی خوشی ہے کہ پوری رات اگر یہی منائی جائے نا، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں. حضور کی آنے کی خوشی، یہ جو اہل دل ہیں ان سے پوچھو کہ حضور کی آنے کی خوشی منانا کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں اللہ نے یہ محفل عطا فرمائی. قسم سے یہ رات ہمیں اللہ نے عطا فرمائی. اور آج کی رات وہ رات ہے کہ اگر آج کی رات نہ آتی نا تو کوئی رات نہ ملتی، لیلۃ القدر بھی نہ ملتی. اس رات میں آنے والا جو ہستی ہے اگر وہ نہ آتی تو لیلۃ القدر بھی نہ ملتی، نہ لیلۃ الجائزہ ملتی، نہ مزدلفہ کی رات ملتی، نہ منا کی راتیں ملتی، نہ رمضان کی راتیں ملتی، نہ تاک راتیں ملتی. قسم سے آج وہ آیا ہے کہ جس کے صدقے میں ساری راتیں ملی، سارے دن ملے، ساری عیدیں ملی. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ملتا، کچھ بھی نہ ملتا. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی ہے. سونے کے لیے عمر پڑی ہے، آرام کے لیے عمر پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر کر لیں گے. آج کی رات تو انشاءاللہ سرکار کی آمد کی دھومیں ہی مچانی ہے انشاءاللہ. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا. آپ آئے روشنی پھیلی اندھیرا چھٹ گیا. مرحبا صد مرحبا مہر تابا یا نبی. مرحبا صد مرحبا جشن پھر میلاد کا. فضل رب سے آ گیا ہے جشن پھر میلاد کا. بخششوں کا مغفرت کا لے کے سامان یا نبی. بخششوں کا مغفرت کا بن کے عنوان یا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. کیوں نہ شاداں مسلمان، کیوں نہ شاداں مسلمان آپ کے میلاد پر. کیوں نہ شاداں مسلمان آپ کے میلاد پر. ذالک فلیفرحوا کہتا ہے قرآن یا نبی. ذالک فلیفرحوا کہتا ہے قرآن یا نبی. چاہیے کہ اسی پر خوشی منائیں. ذالک فلیفرحوا کہتا ہے قرآن یا نبی. آپ کی آمد کا ڈنکا کیوں بجے نا حشر تک. ہم سے پہلے بھی تو مومن آئے نا، ہم سے پہلے بھی تو مومن آئے نا. ہمارے درمیان بھی تو ہے نا، ہمارے بعد بھی تو آئیں گے. نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا، قیامت تک آئیں گے نا مومن. اور احسان مومنوں پر ہے.
مومنوں پر احسان ہے نا اللہ کا. قرآن تو کہتا ہے نا مومنوں پر اللہ کا احسان. تو کیا مومن کب تک آئیں گے؟ قیامت آئیں گے. تو جب قیامت تک مومن آئیں گے تو کیوں نہ آپ کی آمد کا ڈنکا کیوں بجے نہ حشر تک. آپ کی آمد جو ٹھہری رب کا احسان یا نبی. آپ کی آمد جو ٹھہری رب کا احسان یا نبی. آپ کا یوم ولادت عاشقوں کی عید ہے. یہ ذرا غور سے سنیے گا. آپ کو بھی مشاہدہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوا ہوگا. مجھے تو ہوتا ہے. آپ کو میں یاد دلا دوں گا تھوڑا سا. یہ مسجدوں کے مینارے ہوتے ہیں. مینارے تقریباً مسجدوں کے مینارے اب تو لائٹ جلتی ہے پورا سال جلتی ہے چاہے کسی کی مسجد. لیکن آج کی رات کچھ میناروں کی بجھ جاتی ہے. یہ دیکھی ہوئی بات ہے قسم واللہ. یہ میں نے دیکھی بات ہے. اب میں کھل کے بتاؤں. اب سنو اس شعر کو سنو. اللہم صلی علی محمد. آپ کا یوم ولادت عاشقوں کی عید ہے اور شیطوں کے لیے شام غریب آیا نبی. اور شیطوں کے لیے شام غریب آیا نبی. بہروں پر شمس و قمر حور و ملک جن و بشر. بہروں پر شمس و قمر حور و ملک جن و بشر. ارے دو جہاں ہیں آپ ہی کے زیر احسان یا نبی. دو جہاں ہیں آپ ہی کے زیر احسان یا نبی. اور سنو. ہو ہماری قبر روشن یا نبی. ہو ہماری قبر روشن کیونکہ ہم شب میلاد میں آپ کی الفت میں کرتے ہیں چراغ یا نبی. آپ کی الفت میں کرتے ہیں چراغ نبی. نام لیوا آپ کے ہیں رکھنا میں شرم یا رسول اللہ. نام لیوا آپ کے ہیں رکھنا میں شرم بھرم. اپنے پلے بس یہی ہے ساز و سامان یا نبی. اپنے پلے بس یہی ہے ساز و سامان یا نبی. آج کی رات مانگنے والی رات ہے. آپ کی آمد کا صدقہ دونوں عالم پا گئے. آپ کی آمد کا صدقہ دونوں عالم پا گئے. ہم گداؤں کا بھی بھر دو آج دامن یا نبی. ہم گداؤں کا بھی بھر دو آج دامن یا نبی. تو جگہ میں تو نے ضیا کا بڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. ہم گداؤں کا بھی بھر دو آج دامن یا نبی. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لوگ کہتے ہیں عبیدے
لوگ کہتے ہیں عبید قادری کو نعت خواں، آپ بھی کہہ دیں اسے اپنا ثنا خواں یا نبی۔ تباہ چلے باب بلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے، آپ بھی کہہ دیں اسے اپنا ثنا خواں یا نبی، آپ بھی کہہ دیں اسے اپنا ثنا خواں یا نبی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اب صبح صادق میں انشاءاللہ، اور مجھے اگرچہ ضرورت تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں، مجھے پتا ہے آپ آئیں گے، لیکن پھر بھی میں آپ کو دعوت دے کر میں ثواب حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ابھی تو سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ کہاں پہ ہے کلفٹن، پتہ ہے نا؟ پہنچ جائیے گا، پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، غوث